آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے بنی اسرائیل سے سوال پوچھنے کے لیے کہا جا رہا ہے. بنی اسرائیل سے سوال پوچھنے کے لیے کیوں کہا جا رہا ہے؟ کچھ قومیں جن کے اوپر عذاب آیا وہ تو جواب نہیں دے سکتی ہیں، کیونکہ وہ تو پوری کی پوری وائپ آؤٹ ہو گئی ہے. اب یہ جیتی جاگتی قوم ہے، تمہارے سامنے ہے، تو تم ان سے پوچھو. پھر یہ ایک ایسی قوم ہے، کتابیں دی گئی تو ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں ان کی کتابوں میں، پلس امت محمدی کو وارن کیا جا رہا ہے دیکھو ان کی طرح مت بنو. کیا کہا جا رہا ہے؟ سل پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو روشن نشانیوں میں سے. یعنی ان سے پوچھو کہ کتنی روشن نشانیاں ان کو دی گئی، اور اس کے بارے میں ہم پہلے کافی ڈیٹیل میں لے چکے کہ کون کون سی ڈفرنٹ نشانیاں ان کے پاس جو ہے آئی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی بدل دے گا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو. یہاں پر کون سی نعمت کی بات کی جا رہی ہے؟ دین. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے تعلیمات کو بدل دیا. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اس کے بعد جو آئی ان کے پاس، جو رسولوں کے ذریعے آئی. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. سوچئے کہ یہ وارننگ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یا پھر بنی اسرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو یہ وارننگ دے رہے ہیں. کیا اوپر اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتائے ہیں کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ میں جو ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتائے کہ آ گئی تمہارے پاس روشن نشانیاں. ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس روشن نشانیاں آ گئی. اب اس کے بعد ہم کو وارن کر رہے ہیں کیا؟ فإن اللہ شدید العقاب، بنی اسرائیل کے پاس بھی آئی تھی. من بعد ما جاءتہ، ان کے پاس بھی آئی تھی یہ تعلیمات، تو کیا ہوا؟ سدھر جاؤ اے امت محمدی، سدھر جاؤ، تمہارے پاس بھی قرآن اور سنتیں آئی ہے، تو تم کیا کرو؟ ان کو پکڑو اور پورے کے پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ. اور اس میں کیا ہوگا؟ دنیا کی جو ہے چمک دھمک ہم کو بیچ میں آئے گی. دنیا کی چمک دھمک جو ہے ہم کو کیا کرے گی؟ اپنے ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کرے گی. تو پھر کیا ہے؟ زین للذین کفروا، خوبصورت بنا دی گئی ہے، بیوٹیفل، گلیمرس،
फुल ऑफ चमक धमक जीनत डेकोरेटेड बना दी गई है लिल्लज़ीना कफरू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, अल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए क्या है, खूबसूरत बना दी गई है। तो अब यहाँ पर अगेन अपने आप से सवाल करना है कि कहीं हमको दुनिया की जिंदगी खूबसूरत तो नहीं लगती, कहीं इसकी चमक धमक, इसके अट्रैक्शंस में हम आखिरत से गाफिल तो नहीं। तो फिर ये कुफ्र की अलामत एक अंदर आ गई है। इस दुनिया के अट्रैक्शंस हमें हमारे ट्रैक से हटा रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन सोचना है। सूरह हुजरात में आता है अल्लाह ताला ने मोमिनों के दिल को ईमान से ब्यूटिफाई किया है। तो मोमिन के दिल ईमान से जो है क्या होते हैं, ईमान की जीनत उनके दिलों में होती है और काफिरों के लिए दुनिया खूबसूरत लगती है। और वो क्या करते हैं, वयस्खरून, और वो मजाक उड़ाते हैं, मिनल्लज़ीना आमनू, उन लोगों का जो ईमान लाए हैं। काफिर मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उन लोगों ने अपनी जान, अपना माल, सब कुछ अल्लाह ताला के लिए दे दिया। क्योंकि जो बेच देता है अपने नफ्स को अल्लाह ताला की रजा के लिए, तो काफिरों को जो है ये बेवकूफी लगती है और वो उनका मजाक उड़ाते हैं। उस टाइम पर भी अगर आप देखिए सहाबा कराम में बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु, अम्मार रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुहैब रदी अल्लाह ताला अन्हु का काफिर जो मजाक उड़ाते और कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मदद से काफिरों को हराएंगे। आज भी अगर आप देखेंगे तो मजाक उड़ाया जाता है मुसलमानों की अपीयरेंस पर, उनके जो है हिजाब नकाब पर, उनकी दाढ़ी नमाज पर, उनके अजान पर, क्योंकि दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सब कुछ होती है, ब्यूटीफुल होती है, तो वो ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वल्लज़ीना तक़ौ, और वो लोग जिन्होंने तक़वा किया, फ़ौक़हुम यौमल क़ियामह, उनके ऊपर होंगे क़यामत के दिन। यहाँ पर मजाक उड़ा रहे काफिर, लेकिन वहां पर बहुत हाई रैंक्स होंगे, बहुत बुलंद दर्जे और मुकाम जो है मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो तक़वा इख्तियार करेंगे। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, और अल्लाह ताला रिज़्क़ देता है जिसे चाहता है बगैर हिसाब के। यहाँ पर दुनिया में कुछ काफिर होते हैं, वो क्या होते हैं कि अमीर होते हैं, उनके पास माल होती है, दौलत होता है, जिससे वो बहुत एरोगेंट हो जाते हैं और तकब्बुर के एक बहुत हाई लेवल्स पर पहुंच जाते हैं और फिर मोमिनों का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं दुनिया में अगर किसी को खूब रिस्क, खूब माल दिया गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए ब्लेस्ड है। वो अल्लाह की मर्जी है, जिसको चाहे नवाजे। अल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह ताला जिसको चाहे नवाजे। वैसे भी माल भी टेस्ट है। दुनिया में अगर माल मिला तो आखिरत में भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिरौन को भी मिला माल, बादशाहत मिले, महलात मिले, अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ? तो दुनिया के माल और फायदे ये अल्लाह ताला की रजा या नेमत या ब्लेसिंग की साइन नहीं है। ये नेमत एज ए टेस्ट दी जाती है, और अगर किसी को दुनिया में मिला तो जरूरी नहीं है कि आखिरत में भी वो इसी हाल में होगा। फिर दुनिया में कोई चीज मिलती है तो यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि ये हमने अचीव किया, या हम इसको डिजर्व करते हैं, या ये हमारी मेहनत है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है नवाजता है। कई लोग हमसे ज्यादा डिजर्विंग है, क्यों दुनिया में धक्के खा रहे हैं? बिकॉज अल्लाह जिसको चाहता है नवाजता है। ये हमारा अचीवमेंट या हमारी जो है मेहनत ये नहीं है। अल्लाह ताला जिसको चाहता है नवाजता है, जिसको नहीं चाहता अल्लाह ताला नहीं नवाजता है। कानन्नासु, थे लोग, उम्मतन वाहिदा, उम्मत एक। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सारे लोग एक ही उम्मत थे। अच्छा, पहले तो क्यों एक उम्मत थे? क्योंकि सब लोग तौहीद के ऊपर थे और तमाम अंबिया अकराम जो आए वो सब
کے سب توحید کا میسج ہی لائے. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایک نبی کوئی اور میسج لے کر آئے, ایک نبی کوئی اور میسج لائے. کیا ایسا تھا؟ نہیں. جتنے انبیاء اکرام ہیں سب ایک ہی میسج لے کر آئے, اللہ کی عبادت کا اور توحید کا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے کان الناس امۃ واحدہ, تھے لوگ ایک امت. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین, پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو. کس لیے؟ خوشخبری دینے والے. کس چیز کی خوشخبری؟ آخرت کی خوشخبری, اللہ کی رضا کی خوشخبری, جنت کی خوشخبری. ومنذرین, اور ڈرانے والے. کس سے؟ جہنم سے ڈرانے والے, عذاب سے ڈرانے والے. اس کے علاوہ پر وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب. بالحق, حق کے ساتھ, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتابیں آئے اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا, اس میں کوئی من گڑت بات نہیں تھی, اس میں کوئی جو ہے تھیوریز نہیں تھے, بلکہ حق سچ جو ہے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کتابیں عطا کی. کیوں دی؟ لیحکم بین الناس, تاکہ وہ فیصلہ کرے درمیان لوگوں کے, فی مختلف فیہ, اس میں جو انہوں نے اختلاف کیا. اس میں اللہ کی کتاب کی جو باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ اختلاف کو دور کرنے کے لیے ہے. جیسے لوگوں نے اختلاف کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے نبی ہے, یا کچھ نے ان کو رسول بھی نہیں مانا. تو یہ اختلاف کہاں سے جو ہے ہوگا؟ انہی کی کتابوں سے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا. اس طرح کے بہت سارے اختلاف اللہ کو لے کر, قیامت کو لے کر, جنت جہنم کو لے کر, فائنل اینڈ کو لے کر, واٹ از رائٹ واٹ از رانگ کو لے کر, اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے ہوگی, کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں, اس کو لے کر لوگوں میں بہت اختلاف ہوتا ہے. یہ سارے اختلافات کہاں سے دور ہوں گے؟ یہ سارے اختلافات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہو سکتے ہیں. ہمارے بیچ بھی بہت سارے اختلافات ہیں, وہ سب صرف اللہ کی کتاب جو ہمارے پاس ہے. کون سی کتاب ہے؟ قرآن ہے, اس سے دور ہو سکتے ہیں. یہاں پر یہ آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے شرک تھا پھر سچ سامنے آیا. سب سے پہلے تو یہ بات غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کے ٹائم سے توحید تھی, ٹھیک ہے, تو پہلے شرک تھا, بعد میں جو ہے سچ سامنے آیا. یہ بات غلط ہے. یا پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نیا ریلیجن ہے, 100 ایئرز ہی ہوئے اس کو آ کر, باقی سارے ریلیجنز جو ہے وہ پرانے ہیں. یہ بات بھی غلط ہے, کیونکہ جب سے پہلا انسان زمین پر یعنی آدم علیہ السلام آئے تب سے اسلام ہے, تب سے توحید ہے. دنیا کی شروعات سے توحید اور اسلام دنیا میں ہے. نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ کیا کرنے لگے؟ آدم علیہ السلام سے تو لوگ توحید کے اوپر تھے, پھر نوح علیہ السلام سے کچھ ٹائم پہلے لوگ کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے. نوح علیہ السلام آئے, پھر توحید آئی, پھر نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا. سب انبیاء اکرام توحید لے کر آئے. لوگوں میں جو ہے لوگوں نے کیا کیا؟ نبیوں کے نام کے ساتھ ساتھ دینوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر الگ الگ ریلیجنز میں اس کو ڈیوائڈ کر دیا. ادروائز ہر نبی توحید کا پیغام, ہر نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم ہی لے کر آئے ہیں. لوگوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر کہیں یہودیت بنا دیا, کہیں نصرانیت بنا دیا. لیکن کان الناس امۃ واحدہ, ایک ہی امت ہے, سب انبیاء اکرام ایک ہی میسج لے کر آئے ہیں. دین اور کیا بات پتہ چلتی ہے اس آیت سے؟ لوگوں کے بیچ کے اختلاف کو کیسے سالو کرنا ہے؟ کتاب سے سالو کرنا ہے. کون سی کتاب؟ ہماری مین میڈ کتاب نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ بھیجی ہے. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, اس کتاب سے لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے, نو ادر وے, نو ادر لا, نو ادر بک. اس کتاب کے مطابق جو ہے فیصلہ کرنا ہے. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, اور نہیں اختلاف کیا اس میں, إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے تھے اس کو, مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اس کے بعد جو آئی ان کے پاس روشن نشانیاں. اب اختلاف کیا لوگوں نے دین کے بارے میں, کیوں؟ بغیم بینہم, ضد کی وجہ سے ان کے درمیان.
یہ جو اخذت عزت جو ہے یہی چیز آئی کس میں؟ یہود میں اور نصارہ میں، جو کتاب دیے گئے، ضد ان کے درمیان کی آئن رائٹ، ان لوگوں نے اس ضد میں اس جو چیز ہے کہ ان کو عزت پکڑ لی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کر دیا۔ فہد اللہ، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے، امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہدایت دی، کیونکہ ان لوگوں نے اپنی مرضی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مرضی کو رکھا، اپنے نفس کو تو بیچ دیا، لما اختلف فیہ من الحق بإذنہ، واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں حق میں سے ساتھ اس کے اذن کے، یعنی امت محمدی نے حق کو پہچانا، حق کو ایکسپٹ کیا، لیکن بِإِذْنِهِ، ساتھ اس کے اذن کے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہدایت ملی۔ اب آپ دیکھیے، مال ملا تو بھی ہمارا کوئی کنٹریبیوشن اس پہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر ہدایت ملی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ کے اذن سے ہدایت ملی، اسی وجہ سے تو ہدایت کے لیے دعا کرنا ہے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے ہم مانتے ہیں ہدایت، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہدایت آ سکتی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں طرف سیدھے راستے کی، کیونکہ سیدھے راستے کی ہدایت جس طرح اسی آیت کے پچھلے حصے میں آیا تھا کہ اختلاف جو قرآن اور سنت سے دور کرے گا اس کو ہدایت جو ہے ملے گی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ام حسبتم، کیا سمجھ لیا تم نے، خیال کر لیا تم نے، گمان کر لیا تم نے، ان یدخل الجنت، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما یأتکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلو من قبلکم، مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کیا کیا بتایا گیا۔ دیکھیے، پہلے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بیچ دو، پھر اسلام میں داخل ہونے کے لیے ویٹ مت کرو، کبھی بھی قیامت آ سکتی ہے کہ نبیوں کے پاس جو کتابیں آئی ہیں اس سے فیصلہ کرو۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر گئے تم سے پہلے۔ کیا تم نے سمجھا ہے کہ تم بنا آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ کیا ایسے سمجھ رکھا ہے؟ مستہم البأساء، پہنچی ان کو سختیاں، پچھلی لوگوں کو سختیاں پہنچی، والضراء، اور مصیبتیں، تکلیفیں، وزلزلوا، اور وہ ہلا مارے گئے، حتی، یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ساتھ اس کے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک مدد اللہ کی قریب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سوچا ہے کہ تم آسانی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہیں آزمایا ہی نہیں جائے گا۔ پچھلے لوگوں کو کیسے آزمایا گیا؟ صحیح حدیث ہے، ایک دفعہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مدد کی دعا نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بس ابھی سے گھبرا اٹھے، سنو، تم سے پہلے معاہدوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آڑے رکھ دیے جاتے اور چیر کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے، اور وہ توحید اور سنت سے نہ ہٹتے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت پوشت نوچے جاتے، لیکن وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کیسی آزمائشیں، کیسی آزمائشیں، لوہوں کے کنگھیوں سے گوشت، سر کے اوپر آری، اللہ محفوظ رکھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت پر آپ دیکھیے کیسی ہوئی تھی آزمائش کہ قتل کر دو اپنے ہی لوگوں کو، تب شرک کی معافی ہوگی۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے۔ کیا چیز ہوگی، کیا چیز ہوگی جو ان کو اتنا اپنے ایمان کے اوپر فارم رکھی ہوئی تھی؟ سوچئے،
اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، لیکن 1% بھی اگر ایسی ڈیفیکلٹی آ جائے تو ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ہم کس سچویشن اور پوزیشن میں ہوں گے؟ کیا چیز ان کی تھی جو ہمارے اندر کمی ہے فرم رہنے کے لیے؟ آخرت پر ایمان، ان کا یقین تھا کہ دنیا ٹیمپرری ہے، آخرت پرماننٹ ہے، وہاں ریٹرنز ہے، دنیا دھوکہ ہے، اس لیے وہ اتنے فرم تھے۔ آخرت کے اوپر اگر ہم اپنا ایمان پکا کر لیں گے، یہ یقین ہو جائے گا کہ دنیا ٹیمپرری ہے، تو انشاءاللہ تعالی ایمان میں فرمنس آئے گی۔ پہلے بھی آزمائشوں والی آیت ہم لے چکے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ والی آیت یاد ہے آپ کو؟ اللہ تعالی جو ہے آزمائیں گے۔ There is no shortcut to جنت، ان آزمائشوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے، یہ دنیا کا حصہ ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے۔ کون سوال کرتے ہیں؟ صحابہ کرام سوال کرتے ہیں۔ کس سے سوال کرتے ہیں؟ آپ سے سوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں۔ ماذا ینفقون، کیا کچھ وہ خرچ کرے؟ قل، کہہ دیجئے، ما انفقتم، جو خرچ کرو تم، من خیرن، مال میں سے، اٹ کوڈ بی کیش یا کچھ بھی۔ یہ کوشچن زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا تو فکسڈ حصہ بتا دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ پر سوسائٹی میں اور سوشل لائف کے لیے صدقات بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب مال میں کتنا خرچ کرنا ہے، کس کس چیزوں پر خرچ کرنا ہے، کن چیزوں میں سے خرچ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو پہلے ہے کہ یہاں پر کس چیز کا اور کیسا جواب دیا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو تو پہلے کس پہ، کون سب سے پہلے حقدار ہے؟ تمہارے مال کے حقدار سب سے پہلے فَلِلْوَالِدَيْنِ، تو والدین ہیں۔ تو تمہارے ماں اور باپ، والدین میں دو آئیں گے، ٹھیک ہے، ڈیل کا صیغہ ہے یہ، تو تمہارے والدین ان پر خرچ کرو۔ دین والاقربین، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہے، بلڈ ریلیٹیوز ہے، ان کے اوپر خرچ کرو۔ مسلم احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے ماں اور باپ پر خرچ کرو اور بہن اور بھائی پر خرچ کرو، اس کے بعد حسب استطاعت قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرو۔ تو اپنے مال میں سے سب سے پہلے والدین پہ خرچ کرنا ہے، پھر قریبی رشتہ داروں، پھر والیتامہ، اور یتیموں کے لیے، اور ایون اگر یتیم مالدار ہے، پہلے بھی ہم لے چکے، تو بھی جو ہے اس کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، کیونکہ گھر چھوڑتے ہیں تو کئی چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر، نیکی میں سے، یعنی اپارٹ فرام یہ مال خرچ کرنا، اپارٹ فرام لوگوں کی مدد کرنا، جو بھی کرو گے، فإن اللہ بہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو علیم، جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر مال خرچ کرنے کے علاوہ پر، میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں لی کیونکہ یہ کیٹیگریز کو ہم پہلے بھی ڈیٹیل میں لے چکے، مسکین ہے اور مسافر ہے اور قریبی ہے، یتیم ہے، یہ ساری چیزیں ہم پہلے لے چکے، تو I'm not taking it in detail here۔ تو بیسیکلی ان کے اوپر جو ہے خرچ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ پر کوئی بھی نیکی، ٹھیک ہے، کوئی بھی نیکی اگر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ کوئی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ Sometimes what we do is کہ نیکی میں سے کسی کام کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، اب یہ کیا کرنا ہے، بعد میں کر لیں گے، کوئی بھی کر لے گا، لیکن ایوری سنگل نیکی از کاؤنٹڈ، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے، نیکی میں کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، خواہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے سے ملو، یعنی کسی کو اسمائل کرنا بھی نیکی ہے، وہ بھی ہمارے ڈیڈ میں ایڈ اپ ہوں گے۔ جیسے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ تعالیٰ کو سب چیز پتا ہے، تو ہم جو ہے کبھی کبھی نیکیوں کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی کر لے گا، وائی اونلی می، تو نہیں، کیوں؟ وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اس لیے کوئی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ بڑھ چڑھ کے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ بھی ہم لے چکے، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، فرض کیا گیا تم پر قتال، جنگ کرنا،
اور یہ کب کرنا ہے؟ ہم پچھلے سیشن میں کافی ڈیٹیل میں لے چکے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے ہے، اور مدینہ میں جب اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہو گیا اس کے بعد ہے وہ ہوا کرہ لکم، حالانکہ وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، کیونکہ اب مدینہ میں آ گئے تھے اور امن سے رہ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں تھی، کیونکہ مکہ میں تو ظلم ہو رہا تھا، وہاں پر لڑنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا صبر اور صبر، لیکن یہاں پر کیا ہو گیا؟ اب ہم مزے سے ہیں، آرام سے، اب کیوں جو ہے ہم پر کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَعَسَىٰ، اور امید ہے یا ممکن ہے، ان تکرہو، کہ ناپسند کرو، شیئا، کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَعَسَىٰ ان تحبوا شیئا، اور امید ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ بری ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم نہیں جانتے۔ یہاں پر بات جنگ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان شارٹ ایک بہت پیاری آیت میں بہت بڑی بات ہمارے سامنے کلیئر کر رہی ہے۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ہم کو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے پسند آتی ہے بٹ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو ہم کو نہیں پسند ہوتی ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے بچے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے کبھی کبھی کوئی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، جیسے ان کی طبیعت خراب ہے، آئس کریم چاہیے، ہم آئس کریم نہیں دیتے، ٹھنڈی چیزیں نہیں دیتے ان کو، کیوں؟ بیکاز وی نو کہ ایٹ دس ٹائم دس از ناٹ گڈ فار دیم۔ سملرلی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ان کو نہیں پسند ہوتی ہے، جیسے کڑوی دوائی، لیکن ہم ان کو دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ان کے لیے بھلا ہے۔ جب ہم ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کے لیے اس طرح کے ڈیسیژنز لے سکتے ہیں، اللہ تو ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا کریٹر ہے، کیا اس کو نہیں پتا کہ ہمارے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے؟ تو اس لیے اللہ کے اوپر توکل کرو اور اللہ کے احکامات کے اوپر چلو، بیکاز اللہ نوز واٹ از گڈ فار یو اینڈ واٹ از ناٹ، واٹ از رائٹ فار یو اینڈ واٹ از ناٹ۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ رائٹ فرام جنگ، کیونکہ یہاں پر جنگ کی بات سے شروع ہوئی ہے، بظاہر لگ رہا تھا خطرہ ہے لیکن خانہ کعبہ کو شرک سے پاک کرنا تھا۔ دین فرام نماز ٹو روزہ ٹو زکات ٹو شراب ٹو جوا ٹو ایوری تھنگ، دین کے احکامات میں کیوں ایسا ہے کوشچن نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ جنگ دیکھیے آپ، بظاہر تو لگتا ہے کہ خطرہ ہے ایسا ہوگا، لیکن شہیدوں کا کیا مقام ہے، لے چکے ہم، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے کیا غلط۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب آگے صحابہ اکرام کے سوالوں کا سلسلہ پھر چل رہا ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے مہینے کے بارے میں حرام۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، قل قتال فیہ کبیر، کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے۔ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا پہلے تو یہ حرمت والے جو مہینے ہیں، حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا ہے اور جنگ بھی جو ہے ان میں منع تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عبداللہ بن حج کی سپرویژن میں 8 آدمیوں کا ایک ٹروپ جمادی الثانی 2 ہجری کے آخری میں نخلا کی طرف بھیجا۔ کس کے ساتھ؟ عبداللہ بن حجش کی سپرویژن میں 8 آدمیوں کا ٹروپ جمادی الثانی 2 ہجری میں نخلا کی طرف بھیجا، جو مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے، تاکہ کفار مکہ کے حرکتوں کے بارے میں معلوم ہو سکے، کیونکہ وہاں سے مدینے پر حملے کا ڈر تھا۔ راستے میں کفار کا ایک تجارتی قافلہ ملا جس پر مسلمانوں نے کیا کیا، حملہ بھی کر دیا، قتل بھی کر دیا اور باقی کو گرفتار کر کے مال سمیت مدینہ لائے، جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا۔
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف معلومات کرنے کے لیے بھیجا تھا، جنگ کے لیے نہیں۔ جس دن یہ لڑائی ہوئی مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ 30 جمادی الثانی ہے، لیکن ایکچولی 2 رجب تھا۔ اب یہ رجب کون سا مہینہ ہے؟ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اب سب کفار یہود سب نے ایک جو ہے طوفان کھڑا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کاج کہ جو ہے حکم کی نافرمانی کی ہے، اور بڑے کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں اور حرام مہینوں میں ایسا کام ان لوگوں نے کیا۔ تو اس کی جواب میں یہ آیت آئی۔ کیا آیت آئی؟ کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا کیا ہے؟ بہت بڑی بات ہے، لیکن وصد اور روکنا عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر اور کفر کرنا، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ اور نکالنا اس کے رہنے والوں کو، منہ اس سے، اکبر عند اللہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ اب یہ لوگ تو مسلمانوں کے خلاف بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کی، کفر کیا، بتوں کی پوجا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، مسجد حرام سے نکالا، یہاں تک کہ صحابہ کرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ دینا پڑا، یہ اور بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے۔ جو یہ کام کیے، نیکی سے لوگوں کو روکے، مسلمانوں کے خلاف چالے چلے، حالات ایسے کیے کہ لوگوں کو اسلام پر چلنا مشکل کیا، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ ولا یزالون، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کون؟ کافر، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتی یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دے تم کو، عن دینکم تمہارے دین سے، ان کی دشمنی اسی طرح چلتی رہے گی جب تک کہ تم کو اسلام سے پھیر نہ دے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے، اگر وہ استطاعت رکھتے، ان کے بس میں ہوتا کہ تو سارے مسلمانوں کو دین سے پھیر دیتے۔ ومن یرتد اور جو کوئی پھر گیا منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، یعنی اگر کوئی مرتد بن گیا، فیمت پھر وہ مر جائے، وہو کافر اس حال میں کہ وہ کافر ہے، فاولئک تو یہی لوگ، یعنی اگر کوئی اپنے اسلام سے پھر گیا اور کفر کے حالت میں مر گیا، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے اعمال اس کے، یعنی جو بھی نیک کام کیا ویسٹ، خلاص، نو ریوارڈز فی دنیا، دنیا میں۔ کیوں دنیا میں اعمال ختم ہو جائیں گے؟ کیونکہ جو مرتد ہوگا، جو دین سے پھر کر مرے گا، اس کا کفن، اس کا دفن، اس کا غسل، اس کا جنازہ، اس کی وراثت سب کافروں کی طرح ہوگی، کیونکہ وہ مرتد ہو کر مرا، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، وہ مسلمان کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ والآخرہ اور آخرت میں بھی اس کا کوئی نیک عمل ایکسپٹ نہیں ہوگا، کس وجہ سے؟ کفر کی وجہ سے۔ وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ کبیرہ گناہ یعنی جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ جیسے آپ لوگ سنے ہوں گے کہ کبیرہ گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے۔ تو کبیرہ گناہ، بڑے بڑے جو گناہ ہوتے ہیں، ان کی سائن ہوتی ہے، ان کے اوپر حد جاری ہوتی ہے، یعنی کوئی پنشمنٹ ہوتی ہے۔ جیسے چوری کی پنشمنٹ ہاتھ کاٹنا ہے، زنا کی پنشمنٹ 100 لاشز ہے، یا پھر اگر شادی شدہ ہے تو سٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے۔ تو حد جاری ہوتی ہے۔ سیکنڈ، اس کے کرنے والے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، جیسے کئی جگہ ہے لعنت اللہ، تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ یا تیسری چیز، اس کے اوپر عذاب کی آیتیں، عذاب کی خبر سنائی جاتی ہے۔ تو یہ گناہ جن کے اوپر یہ 3 چیزیں ہوتی ہے، حد جاری ہوتی ہے، یا لعنت ہوتی ہے، یا پھر عذاب سنایا جاتا ہے، تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہاں پر دین پر چلتے چلتے کافروں کے انفلوئنس میں دین سے پھر جانا بہت بڑا گناہ ہے۔
यहाँ पर आयत नंबर 217 में कुछ गुनाहों का जिक्र है। सबसे पहले हुर्मत वाले महीनों में जंग, नेक्स्ट अल्लाह के रास्ते से रोकना, नेक्स्ट मस्जिद हराम से रोकना, मस्जिद हराम से निकालना, दीन से रोकना, फेरना, मुर्तद होना, यानी मरने से पहले दीन से फिर जाना। इनके लिए कहा जा रहा है कि ये लोग उलाइक अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, ये आग के साथी और वो हमेशा रहेंगे। अब हुर्मत वाले महीने, इनमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इबादतें ज्यादा करना है, गुनाह बिकम्स मोर सीरियस। हम क्या करते हैं, हमें तो ख्याल भी नहीं होता कि हुर्मत वाला महीना है भी नहीं है, याद भी नहीं होता, रोज की रूटीन में है, लड़ाइयां भी हो रही है, झगड़ियां भी हो रही है, गाली गलौज भी हो रहा है। ये मुसलमान को जेब नहीं देता है, नॉर्मली भी नहीं करना है ये चीजें, लेकिन हुर्मत वाले महीनों में ये चीजें और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है। देन अल्लाह के रास्ते से रोकना, काफिर तो बड़े बड़े मिशन पर लगे हुए हैं, लेकिन हमारे माशरे में देखिए नजरिया ऐसा हो गया है कि कोई भी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नजर आते हैं तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनके पर्दे पर, उनके दाढ़ी पर, उनके वक्त पर नमाजों के लिए दौड़ने पर। अगर इस तरह मजाक उड़ाएंगे तो सामने वाला इंकरेज्ड होगा या डिस्करेज्ड? कई प्रैक्टिस करने वालों को कहते हैं छोड़ दो, बाद में कर लेना, कुछ नहीं होता, म्यूजिक सुन लो, मूवी देख लो, जिना इज सो ओपन, ये कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। अल-फितनतु अशद्द मिनल कत्ल। एक और ट्रेंड है, आपस में जो है अगर कोई बुग़्ज़ है, कोई अदावत है, तो अच्छा खासा कोई इल्म सीख रहा है उसको कंफ्यूज कर देते हैं, फुला के पास मत सीखो, फुला का अकीदा सही नहीं है, फुला का मेथड सही नहीं है, फुला तो जो है करप्ट है, फुला ऐसा है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसमें हसद होती है। आजकल आलिमों को, स्कॉलर्स में ये बहुत कॉमन हो चुकी है कि फुला स्पीकर के ज्यादा फॉलोअर्स कैसे हैं, फुला स्पीकर ज्यादा फेमस क्यों है। ये शैतान का नीयत के ऊपर अटैक है। मैं पहले भी ली थी आप लोगों को कि शैतान क्या करता है, पहले ट्रैक से हटाने की कोशिश करता है। जब देखता है कि इंसान फर्म है, ट्रैक से नहीं हटता, तो उसकी नीयत में बिगाड़ कर देता है, नीयत पर अटैक होता है। क्योंकि इल्म के रास्ते से जब आप रोकते हैं और फिर क्या करते हैं, एक आलिम दूसरे आलिम के ऊपर अटैक कर रहा है, उसके ऊपर वीडियोस बनाए जा रहे हैं, ऑडियोज बनाए जा रहे हैं दूसरों को खिलाफ। डू यू थिंक दिस इज द राइट वे? मेरे हिसाब से इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ हसद है, क्योंकि आप सारे फॉलोअर्स को कंफ्यूज करना चाह रहे हैं जो दीन सीखते हैं। ये दीन से रोकना ही है। कई लोग इन स्पीकर्स को सुनकर, इन स्कॉलर्स को सुनकर नमाज पढ़ना शुरू किए, रोजे रहना शुरू किए, कई हाथों में कुरान आई इनकी वजह से। अब थोड़े आलिम जो है जिनकी चलनी पड़ी, वो हसद की वजह से क्या करते हैं, उनके ऊपर अटैक करना शुरू। यहूदी भी यही किए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ और सिर्फ हसद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के टाइम पर क्या कहा था, एक मुसलमान की जान, माल और इज्जत तुम्हारे ऊपर हराम है। तो किसी की इज्जत के ऊपर स्पीक करना, उसके लिए ऑडियोज बनाना, वीडियोज बनाना, लोगों को कंफ्यूज करना, ये हमारी उम्मत के ऊपर शैतान का अटैक है। अगर वाकई में ही किसी से गलत काम हो रहा है तो तरीका क्या होना चाहिए, प्राइवेटली कहना चाहिए कि पब्लिकली कहना चाहिए? कभी कभी मिजाज में फर्क होता है, जैसे 4 इमामों को लेकर इख्तिलाफ है, सहाबा कराम में इख्तिलाफ था, इंटरप्रिटेशंस में इख्तिलाफ है, तफसीर की इंटरप्रिटेशंस पर भी सहाबा में इख्तिलाफ होता। कुछ लोगों की जिद होती है कि उनकी इंटरप्रिटेशन में उनके सोच के मुताबिक ही जाया जाए, और इस जिद में आपस में आलिम और स्कॉलर्स लड़ते हैं, दाइयों को बदनाम किया जाता है। एंड वेरी फ्रीक्वेंटली मेरे पास भी कॉल्स एंड मैसेजेस आते हैं, बाजी फुला स्पीकर के खिलाफ जो है फुला ने ऑडियो निकाल दिया, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट? आई वुड जस्ट से टू ऑल दीज पीपल, डोंट गेट इनटू दिस ट्रैप व्हेन यू नो द पर्सन इज स्पीकिंग इन द लाइट ऑफ कुरान एंड सुन्नह। आपने भी इतनी समझिए कि बात करने वाला कुरान और सुन्नत से बात कर रहा है, मनगढ़ंत कहानियों से बात कर रहा है। एज लॉन्ग एज कुरान और सुन्नत पर है, शिर्क नहीं करवाता है, बिद्दत के लिए नहीं बोलता है, अकीदा दुरुस्त है, डोंट वरी एंड डोंट स्पीक बैड अबाउट एनीवन।
یہ دین سے روکنا ہے. کبیرہ گناہ ہے. دین کسی کی عزت، اس کی بھی حرمت ہے. دین یہ غیبت میں آئے گا. پھر جو لوگ لینینٹ ہے، دین کے راستے روکنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا فتنہ ہے. بچوں کو، آج کل بچے اور یوتھ ہے وہ دین کے اوپر پریکٹس کرتے ہیں تو ڈونٹ ڈسکریج دیم، ان فیکٹ انکریج دیم. ڈونٹ انکریج پریکٹسنگ پیپل فار میوزک، موویز. شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تمام شادیاں دین کے خلاف. دین مرتد ہو کر مرنا. اور ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ حبطت اعمالہم. دنیا میں نیکیاں کیے لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے وہاں ایکسپٹ نہیں ہوں گے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مرتے دم تک، اینڈ تک، آخری لمحے تک دین اسلام پر رہنا ہے. آج اللہ کا شکر ہے، فضل ہے، ہم بلیسڈ ہیں کہ قرآن ہاتھ میں ہے. تقوی کا لیول میں بھی الحمدللہ رائزنگ. لیکن جیسے ہدایت کی دعا از ویری ویری امپورٹنٹ، اسی طرح اس راستے پر جمے ہوئے رہنے کی دعا بھی ویری ویری امپورٹنٹ ہے. صحابہ اور نیک لوگ رات کو ڈرتے، روتے، سوتے نہیں کہ کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائے. کبھی ایسے سرکمسٹینسز آ جاتے ہیں جہاں پر ہمارا تقوی ایک دم نیچے جاتا ہے، اینڈ دیر آر آل دی چانسز کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں. جیسے ماحول چینج ہوتا ہے. اگر آپ غیر مسلم کنٹری میں چلے جائیں، بزنس کے کام یا اسٹڈیز کے سلسلے میں غلط لوگوں کی صحبت ہو جائے، شیطان تو ہر طرف سے ٹیمپٹیشن کی شکل میں آتا ہے. ایک اور کامن چیز ہو گئی ہے، میاں بیوی میں جھگڑے تو زنا کی شکل میں جو ہے شیطان آتا ہے، اور اس میں اچھا خاصا انسان ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اس لیے آج ہدایت ہے تو شیطان بھی اس کے ٹروپس کے ساتھ، اس کے لشکروں کے ساتھ پیچھے پڑا ہوا ہے. اسی لیے دعا کرنا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کر اس کے بعد کہ تو نے ہم کو ہدایت دی، اور تو عطا کرنے والا ہے اپنی طرف سے رحمت، صرف تو ہی عطا کر. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت کی دعا کرتی رہنا چاہیے، کیونکہ اگر دین سے پھر گئے، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. آمنت باللہ وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت